یا حلیم دا forbearing۔ یا رب تو ہی مقبول دعا کا سمیع و علیم ہے، اور تجھ سا تو کوئی بھی نہ شفیع و حلیم ہے۔ بسم یا حلیم رب العالمین۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَدْخَلًا يَرْجُونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین و ناظرین اور حاضرین خدمت پہ سلام اور خوش آمدید۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کی، اپنے معبود حقیقی جو سب سے زیادہ رحم دل، نرم دل، بردبار، تحمل مجاز والی ذات کی بارگاہ میں شکر گزاری کرتے ہوئے کہ مولا آج آپ نے پھر ہمیں ایک نئے انداز سے نئے زندگی کے آغاز پر نئی سوچ اور نئی صلاحیت سے آراستہ کیا، اور ہم ان انگنت نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے حقیقی عرفان میں اسماء الحسنہ یعنی مظہر صفات خداوندی میں آج جس اسم کے ذکر سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے یا حلیم۔ یعنی اسماء صفاتی میں آخر حلیم کون ہے؟ جو سب سے زیادہ نرم دل رکھتا ہے۔ یا حلیم یہ لفظ اسم صفاتی قرآن شریف میں 12 مقام پر اور کتاب مقدس میں 34 مقام پر آیا ہے۔ عزیزم، قرآن شریف کے پارہ 17 سورہ حج 22واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 59۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَدْخَلًا يَرْزُقُونَ، وہ ان کو ایک ایسے مقام میں داخل کرے گا۔ کون؟ اللہ کی طرف اشارہ ہے، اس خدا وحدہ لا شریک طرف اشارہ ہے کہ وہ داخل کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک وہ اللہ، لَعَلِيمٌ حلیم، کہ وہ جو پسند کرتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ یعنی خدا سے بڑھ کر کوئی حلیم نہیں ہے۔ آئیے اب ہم اس لفظ حلیم کے معنی دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب نکلتا ہے اس کا۔ انگلش میں اس کو دا forbearing کہتے ہیں۔ فیروز اللغات صفحہ 575 کے مطابق عربی، اردو اور فارسی زبان میں حلم کے معنی ہے بردباری، نرم دل، برداشت، نرمی۔ اب ہم دیکھتے ہیں حلیم کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے متعلق پھر ہم چند باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا حلیم عارضی طور پر ہو یا ابدی ہو؟ کیا مستقل ہو؟ کیا حلیم نقلی ہو یا اصلی؟ لیکن ہم جس حلیم کے بات کر رہے ہیں وہ اصلی حلیم، اس جیسا کوئی حلیم نہیں۔ یہاں حلیم کے معنی یہ ہیں کہ جو کسی کا نام نہیں بلکہ کام ہو۔ نام رکھ لیتے ہیں، بلکہ ہمارے تو ایک ڈش بھی تیار کی جاتی ہے، ایک ہے جس کا نام حلیم رکھا گیا، جبکہ حلیم یہ خود پروردگار عالم کا صفاتی نام ہے۔ دلیا ہے اور گوشت وغیرہ ڈال کے بناتے ہیں، اور یہ خاص طور پر اسلامی مہینے میں محرم الحرام جو پہلا مہینہ آتا ہے، اس موقع پہ بہت زیادہ سیلنگ کی جاتی ہے، بہت زیادہ تبرکات میں تقسیم کر جاتی ہے۔ تو کیا حلیم خود غرض ہوگا یا بے لوث؟ لیکن میں جس حلیم کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ بے لوث ہے اور دائمی ہے۔ حلیم ایک ہی ذات ہے جو اپنے بندوں کو ہر حالت میں، ہر حال میں وہ ان پر جو باخبر ہے رہتا ہے، اس وحدہ لا شریک جو ماضی حال مستقبل میں بھی حلیم ہے، دنیا میں بھی حلیم اور آخرت میں بھی حلیم۔ عزیز، ہم نگاہ کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم کے بارے میں ایک سورہ ہے، 12واں پارہ سورہ ہود میں ارشاد ہو رہا ہے، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ۔ یہ 75ویں آیت ہے سورہ ہود کی، کہ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ یہاں بھی لفظ حلیم استعمال کیا گیا ہے، یعنی اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا کہ ایک وعدہ کے سبب تھا جو اس سے کر گزر چکے تھے،
لیکن ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کا یہ دشمن، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم کے بارے میں جو باتیں قرآن میں ہے، تقریباً اسی طرح کی باتیں تالمود میں بھی ہے، اور تالمود جو کتاب ہے یہ قبل اسلام لکھی گئی تھی، یہودیوں کی ایک کتاب ہے، اور اس میں وہ باتیں ہیں کہ واقع ابراہیم اپنے باپ سے ناراض ہو گئے تھے اور وہ بتوں کو توڑنے کا واقعہ ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ جو سورہ توبہ کی آیت تھی اور 114ویں آیت ہے یہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں دونوں آیتوں میں دو لفظ ایسے آئے ہیں جو عموماً بہت کم استعمال ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ استعمال ہوتے ہیں، اس کے معنی کچھ بتائے جاتے ہیں۔ جیسے ایک ہے سورہ ہود میں اہوا اور لأہوا، اوہ واقع پر تشدید کے ساتھ پڑھتی ہے۔ اس کے مطلب ہے کہ وہ بات کہ بہت زیادہ آہیں بھرنے والا، آہ سے نکلا ہے۔ اردو میں ہم آہ کا استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ زار و قطار رونے والا، گریہ وزاری کرنے والا، ڈرنے والا یا حسرت کرنے والا۔ اور ایک اور لفظ ہے اس میں استعمال ہوا تبرہ، یہ سورہ توبہ میں۔ عزیزو، لفظ تبرہ جو ہے عموماً ہمارے یہاں معاشرے میں ایک چیز چل پڑی ہے کہ وہ اس کے فحش کلامی یعنی گالی کے معنی میں لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں فقہ جو ہے یہ گالی تبرہ کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، جبکہ قرآن میں دیکھیں گے تبرہ کے معنی بیزاری کے ہیں، یعنی کسی بھی بری شے سے آپ کنارہ کش ہو جائیں، بیزار ہو جائیں۔ یہ ایمان کی وہ علامت ہے تیسرے درجے کی بتائی جاتی ہے کہ پہلے تو ہے زبان سے اقرار کرنا، پھر دل میں اس کا تسلیم کرنا کہ ہاں ایمان ہے، اور ایمان کی آخری منزل ہے کہ کم از کم طاقت ہے تو اس کو برائی کو روکو، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ اس کو دبا دو برائی کو، اور تیسری ہے کہ اگر نہیں کر سکے طاقت ہے دل میں برا کہو۔ تو یہ بات وہی تبرے والی بات ہے، یہ غالب نہیں ہے، یہ فحش کلامی نہیں ہے، بلکہ بیزاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حلیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے مزاج پر قابو رکھے، نہ غصہ، نہ دشمنی اور نہ مخالفت میں آپے سے باہر ہو، نہ محبت اور دوستی میں تعلق کی خاطر حد اعتدال سے تجاوز کر جائے، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ گنتی کے 12ویں باب کی 30 آیت میں، اور موسیٰ تو روئے زمین پر سب آدمی میں زیادہ حلیم تھے، یعنی روئے زمین پر سمجھے کہ خدا کی نگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، خدا سے کلام کرتے تھے۔ اسی طرح جناب ایوب کے صحیفے کے 22ویں باب کی 29ویں آیت میں ہے کہ جب وہ پست کریں گے تو کہیں گے بلندی ہوگی، اور وہ حلیم کو بچائے گا، یعنی ہر حال میں خدا حلیم کو بچاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ زبور 22 کی 26ویں آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ حلیم کھائیں گے۔ ابھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ حلیم وہ کھانے والی بات نہیں ہے، بلکہ حلیم لوگوں کے بارے میں ہے۔ کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے، اور تمہارا ابدالآباد تک زندہ رہے، یعنی کہ تمہیں خدا ابدالآباد تک زندہ رکھے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زبور کے 34ویں باب کی دوسری آیت میں کہ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے، یعنی کہ جب بھی حلیم خداوند سے دعا کرتا ہے تو خدا اس کو ضرور کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور حلیم پہ لازمی ہے کہ حلیم وہی ہوتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، ظالم حلیم نہیں ہو سکتا۔ آئیے ہم پھر دیکھتے ہیں زبور کے 37ویں باب کی 11ویں آیت میں ہے، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کے فراوانی سے شادماں ہوں گے۔ یہ تو عجب بات ہے عزیزوں، ہم تو دیکھتے پورے زمانے میں کہ جہاں بھی بادشاہت ہے یا حکومت انتہائی ظالم ترین لوگ آئے، ظلم بربریت کی انتہا کر دی، غریب کو جینے کا حق نہیں دیا، ان کا تو بس نہیں چلتا، ورنہ ان کے پانی تک روک لے، ہوا تک بند کر دیں۔ لیکن خدا جو حلیم ہے وہ سب چیز مہیا کرتا ہے۔ زبور 59 میں عزیزو 32ویں آیت ہے 59 کی، حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے، اے خدا کے طالبو ہمارے دل زندہ ہیں، یعنی جس کے دل زندہ ہوں گے خدا اس کا مطلب اس کو حلمیت عطا کرے گا، وہ حلیم عطا کرے گا۔ آئیے ہم صفنیہ کے صحیفہ میں، جناب صفنیہ کا صحیفہ ہے، اس کے دوسرے باب کی 3 آیت میں ہے کہ اے ملک کہ سب حلیم لوگوں کو جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو اس کے طالب ہو، راست بازی کو ڈھونڈو، فروتنی کی تلاش کرو، شاید خدا کے غضب سے تم کو پناہ ملے گی۔ دیکھیں، بچنے کے لیے سب سے پہلے توبہ ہے، پھر دعا ہے، عاجزی انکساری ہے، خدا کو بہت پسند ہے۔
اور جتنے زیادہ آپ رحم دل ہوں گے، نرم دل ہوں گے، خدا آپ کے ساتھ اتنے زیادہ رحم دلی کرتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ جو دشمن ہوتا ہے خدا اس پر بھی رحم کرتا ہے۔ یہ اس حلیمیت کی ہے۔ ہم پورے عرض پر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حلیم ہوتے ہیں معاشرے میں ان کی کوئی عزت وقار نہیں ہوتی، بہت ستائے جاتے ہیں۔ تو پھر یا حلیم جو پروردگار عالم کی یہ صفات ہے، آخر اس صفت کا مظہر کون ہوگا؟ تو ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر ہم جب جناب مسیح کا تذکرہ کریں گے، سوائے جناب مسیح کے کوئی اس طرح کا حلمیت ادا نہیں کر سکا، وہ اس مقام پر نہیں آ سکا، چونکہ آپ ہی مظہر ذات صفات خداوند ہیں۔ اور جناب زکریا نبی کی پیشن گوئیاں ہوئی تھیں جو 518 قبل مسیح کی بات ہے۔ یہ وہ زکریا نبی ہیں جن کا ذکر جو قرآن میں بھی ہے، اور وہ زکریا جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے مریم کی حقل میں پرورش کی تھی، وہ زکریا تو تھے لیکن وہ کاہن تھے، نبی نہیں تھے۔ فرق یہ 500 تقریباً 18 سال کا فرق ہے قبل مسیح، اور یہ 500 سال کے بعد آئے تھے۔ زکریا 9 باب کی 9 آیت میں ہے کہ اے بنت سیون تو نہایت شادماں ہو، اے دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ عزیز اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو 500 سال قبل یہ واقعہ پیش کیا گئی، یہ پیشن گوئی کی گئی، بہت سارے تقریباً 300 مقامات پر جناب مسیح کی پیشن گوئیاں پرانے عہد نامہ میں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس خوش اسلوبی سے خدا اس پیشن گوئیوں کو اپنے منصوبے کو پورا کرتا ہے، چونکہ اس کا مشن ہے، اس کا منصوبہ ہے، اور وہ اپنے منصوبے کے لیے پروردگار کے ہاں دیر تو ہوتی اندھیر نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جناب متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 5ویں باب کی 3 تا 5 آیت۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ چوتھی آیت میں مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ اور 5ویں آیت مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ زمین کے وارث انہی کو قرار دیا جائے گا جو حلیم ہوں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں متی 11ویں باب کے 28 تا 29 آیت میں کہ اے محنت سے اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یہ واحد جملہ ہے جو جناب مسیح کے علاوہ کسی نے نہیں کہا۔ عزیزم، جناب مسیح وہ ہستی ہیں، وہ مظہر صفات خداوندی ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ غریبوں کے ساتھ دیا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو گاہ بگاہ ہم آپ کی خدمت پیش کرتے چل رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بوجھ کون اٹھاتا؟ آپ نے کبھی کسی امیر کو بوجھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، چونکہ بیچارہ غریب ہی جو بوجھ اٹھاتا ہے، دکھ وہی اٹھاتا ہے، ظلم وہی سہتا ہے، بھوکا وہی رہتا ہے، پیاسا وہی رہتا ہے، اسی کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں۔ اور جناب مسیح نے ایسے لوگوں کو، محنت کرنے والوں کو کیا کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگ میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یہ انہوں نے صرف اپنے زمانے میں نہیں کہا، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے جناب مسیح کا یہ پیغام ہے کہ تم ایمان لاؤ، خدا وحدہ اللہ شریک کو مانو، بت پرستی مت کرو، شرک نہ کرو، بلکہ تم خدا پر ایمان رکھو اور جناب مسیح پر بھی ایمان رکھو، چونکہ جیسا ان کا عمل ہے وہ کر کے دکھانا ہے۔ اگر ہم صرف باتیں ہی کرتے رہے اور ہمارا عمل نہیں رہا تو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ہم 29ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ عزیزو، جتنوں نے جناب مسیح کے اس بوجھ کو اٹھایا، اس جوئے کو اٹھایا، جوئے سے اٹھانے سے کیا مراد؟ یعنی کہ ان کو ماننا ہوگا اور پھر ان کے بتائے ہوئے تعلیم پر عمل کرنی ہوگی، اور عمل ہی سے انسان حلیم بنتا ہے، کتاب کے مطالعے سے حلیم بنتا ہے۔ یہی چیز ہم جب غور کرتے ہیں پہلا تموتھیوس اس کے 3 باب کی 1 تا 18 آیت، لیکن بہت ہی مختصر ہم چلیں گے، سارے نہیں،
چیدہ جو آیات ہیں ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ دیکھیں یہ نیچے سے لے کے اوپر تک لوگوں کے لیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو عہدہ چاہتا ہے، جس قسم کا بھی عہدہ، اس کو چاہیے کہ نگہبان بن کر رہے اور اچھے کام کرے، کہ خواہش بھی کرے اور اچھے کام بھی کرے۔ پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کا لائق ہونا چاہیے۔ یعنی ہر قسم کے لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو ہر قسم کی تعلیم ہونی چاہیے اس کے پاس۔ تیسری آیت میں ہے کہ نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکرار نہ زر دوست۔ تکرار نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی زر کا دوست ہو جائے، دولت کا غلام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے صاف دلی کے ساتھ جو بات حق ہے اسے کرنی چاہیے۔ اور یعقوب تیسرے باب کی 13 سے 17 آیت، تم میں دانا اور فہیم کون ہے؟ جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کے نیک چال چلن کے وسیلے سے اس حلیم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حکمت سے کیا مراد یہاں پہ، کہ حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ عزیزم 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ دیکھیں کتنی قیمتی بات ہے کہ شیخی بھی مارتے ہیں لوگ، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حق کے خلاف بھی باتیں کرتے، جھوٹ بول جاتے ہیں۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہی جناب مسیح کہتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، شیخی مت مارو، چونکہ محبت جو ہے وہ شیخی نہیں کرتی۔ 15ویں آیت میں ہے کہ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ اب خدا کیا چاہتا ہے کہ تم جو حکمت کی بات کرے وہ تمہاری حکمت، جو یہ اوپر والی حکمت نہیں ہے، خدا کی عطا کردہ حکمت نہیں ہے، بلکہ تمہاری خواہش سے اندر سے نکلتی ہیں۔ اس لیے جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح برا کام بھی ہوتا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے اور پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر۔ یعنی جو خدا کی طرف سے آئے گی وہ بناوٹ نہیں ہے، اس میں لالچ نہیں ہے، اس میں تفرقہ بازی نہیں ہے، بلکہ وہ ملنسار اور تربیت پذیر ہوتی ہے، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے۔ یعنی وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ بے ریا ہوتی ہے، ریاکاری بھی نہیں پائی جائے گی، وہ سیدھی سادی ہوگی اور اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں۔ 18ویں آیت اور صلح کرانے والوں کے لیے راستہ بازی کا پھل صلح کا ساتھ بویا جاتا ہے۔ یہ بہت قیمتی یہ بھی باتیں ہیں کہ صلح کرانا بہت ضروری ہے۔ اگر دو ساتھی میں، دو بھائیوں میں، دو گھرانے میں، دو خاندان میں، دو قبیلے میں، دو ملک میں کہیں اگر لڑائی ہو جائے تو اس کو صلح کرانا ضروری ہے، چونکہ صلح سے بہت سارے فساد بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ابلیس پست ہو جاتا ہے۔ زبور 149 اور 4 آیت ہے یہ، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے، وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ اصل گفتگو یہی ہے ہماری کہ انسان کو نجات چاہیے، اور نجات کے لیے اسے تلاش کرنی پڑے گی کون ہے جو اسے نجات دے، کون ہے جو اسے ابدی نجات عطا کرے۔ دنیا میں تو عارضی نجات دے دیتے ہیں، لیکن ابدی نجات کوئی نہیں دلا سکتا، ایک ہی ہستی ہے، اور جس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ہر طریقے سے پورے کر کے دکھا دیا۔ جناب مسیح حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو واضح طور پر عمل کر کے دکھا چکے ہیں، کیونکہ آپ کامل انسان اور کامل خدا بھی ہیں، اور آپ ہر موقع پر اپنے حلیم ہونے کا ثبوت دیتے رہے۔ کہیں بھی کسی بھی مقام پر آپ ان کو حلمیت سے، حلیم سے نیچے آ کر کوئی کام نہیں کیا انہوں نے۔ حلیم ہی حلیم زندگی، پوری زندگی آپ کی حلیمی میں گزری۔ لیکن یہاں صرف چند ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور وہ ہے جناب لوقا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 22 تا 23 ابواب کی تھوڑی سی میں تفصیل تو پوری نہیں، لیکن اس کے اختصار سے میں پھر پیش کر رہا ہوں کہ جب جناب مسیح اپنی دستور کے مطابق وہ شب جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے، جناب مسیح کو ہر چیز کا علم تھا، چونکہ آپ خبیر بھی تھے اور حلیم بھی تھے، اور یہاں آپ کو ان کی حلمیت کا بہترین مظاہرہ نظر آئے گا کہ آپ کوہ زیتون پر جب دعا میں سے فارغ ہو کر اپنے شاگردوں کے پاس آئے
اور ان کو جگایا کہ اٹھو دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ دیکھیں دعا سے ہم بہت سے آزمائش سے بچ جاتے ہیں۔ ابھی وہ فرما ہی رہے تھے کہ ایک بھیڑ جن میں ان کے ایک 12ویں شاگرد جس کا نام یہودا اسکریوتی، وہ ان کے ساتھ آیا، اس بھیڑ کے ساتھ، اور آ کے بڑھ کر جناب مسیح علیہ السلام کے لیے سلام علیہ کے بوسہ لیتا ہے، اور جناب مسیح نے فرمایا کہ تو بوسہ لے کر اس میں ابن آدم کو پکڑوانا چاہتا ہے یا پکڑوانے کے لیے آیا ہے۔ جذبات میں آ کر ان کے قریبی ایک جو شاگرد تھا اس نے تلوار نکالی اور سردار کاہن کے ایک نوکر پہ تل چلا دی اور اس کا کان کٹ گیا، کان کٹ کر نیچے گر گیا۔ مگر اس حقیقی حلیم جناب مسیح نے کتنی خوبصورت اپنی حلمیت کا مظاہرہ کیا، عیاری مکاری نہیں، ریاکاری نہیں، بلکہ حقیقی حلیم تھے۔ آپ نے وہ کان اٹھائے اور نوکر کے کان میں اس جگہ جوڑ دی۔ بتائیے کوئی آپریشن، کوئی ٹاکا لگایا، کچھ نہیں۔ تو وہ دست قدرت ہے، وہ دست ید اللہ ہے، مسیح کا ہاتھ، اور انہوں نے جب کان جوڑ دیے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ اپنی تلوار میان میں رکھو، جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ دیکھیں کتنی پرانی بات، 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس واقعے کو، لیکن آج بھی دیکھیں کہ ایک ملک دوسرے ملک کے لیے جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو تلوار ہلاک کیے جائیں گے، استعمال کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، ان سے تلوار کے ساتھ ہلاک کیے جائیں گے۔ اور آج تک وہی فارمولہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں رواں دوا ہے۔ اور جناب مسیح نے سردار کاہنوں اور ہیکل کے سرداروں سے اور بزرگوں سے جو اس وقت چڑھ آئے تھے، فرمایا تم مجھے ڈاکو جان کر تلوار اور لاٹھیاں لے کر نکلے ہو، یعنی پکڑنے کے تم مجھے تلوار اور لاٹھیاں لے کر نکلے ہو، جب میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا، تمہیں درس دیا کرتا تھا، تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی ہے اور تاریکی ہے۔ جو سپاہی تھے جناب مسیح کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور انہیں ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کو مارتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ اپنی نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا۔ مختلف عدالتوں میں آپ کی پیشی ہوتی رہتی ہے، کانٹوں کا تاج آپ کے سر پر رکھا جاتا ہے، لیکن اتنا کچھ ہو جانے کے بعد آپ نے بد دعا نہیں دی، بد دعا کی نہیں، بلکہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو حلیم تھے، تمام دکھ سہنے کے باوجود جسم لہو لہان کر دیا ان کا۔ اور جب کانٹوں کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا تو آپ سوچے کہ وہ حلیم شخصیت تو کیا کرنا چاہیے تھا، لیکن اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود آپ کو دیکھیں بلا جرم و خطا، کوئی قصور نہیں آپ کا، تو پھر آپ کو کیا کیا کہ سزائے موت تک کا، یعنی میں اس مقام پر پہنچ رہا ہوں کہ سزائے موت تک کا حکم سنا دی جاتی ہے اور آپ کو مصلوب کرنے کے لیے لے جاتے ہیں کلوری کے اس مقام پر، تو اور آپ کے دونوں ہتھیلیوں میں میخیں داغی جاتی ہیں، آپ کے پیروں پہ میخیں لگائی جاتی ہیں، آپ کو مصلوب کیا جاتا ہے، آپ کو کہ لباس کا قرح ڈالا جاتا ہے، اور پھر آپ کو پیت بھری میں پلان جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جناب مسیح جب دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا اور اپنی کہ لو تمام ہوا۔ وہ جو خدا کا منصوبہ تھا، وہ جو پیشن گوئیاں تھیں، آج وہ مکمل ہو گیا، یعنی آج وہ دین، جس نے دین کو قائم کیا، جس نے دین کو منایا، اس نے دین کو مکمل کر دیا۔ اور پھر جناب مسیح نے جب جناب مسیح اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں تو اس وقت بھی اپنی حلیمی کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ حلیم تو ایسے ہوتے ہیں کہ تختہ دار پر بھی وہ تمام انسانوں کے گناہ کو بوجھ اٹھانے کے بعد بھی ان خطاکاروں کے خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جناب مسیح حقیقی حلیم ہی، آپ جیسا کوئی حلیم نہیں، آپ جیسا بردبار کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی بھی رحم دل نہیں، جناب مسیح ہی اصلی حقیقی اور ازلی حلیم ہیں۔ پس عزیزو،
جب ایسا حلیم دوبارہ اس دنیا میں آنے والا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ عزیزو غور کریں کہ اب جب مسیح دوبارہ آئیں گے تو کیا ہمیں ان کا دامن تھامنا چاہیے یا نہیں؟ وہ حلیم جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کا ساتھ ہوگا، اور ایسا حلیم اس طرح کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا، اگر تم وفادار رہے تو میں آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ وہ حلیم ہستی ہیں کہ ان پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ کہتے تو سب ہیں کہ جی ہم سب کو مانتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ ایمان لانے کے بعد یعنی توبہ کرنا، پھر ایمان لانا، اور پھر جو ان کا حکم اس پر عمل کرنا، پھر سمجھ میں آئے گی بات کہ ہاں آپ کے اندر، ہمارے اندر وہ حلمیت کیسے آ سکتی ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ پوری کائنات کا جو ابدی حلیم ہے، جو حقیقی حلیم ہے، جو پروردگار عالم کا صفاتی اسم حلیم ہے، وہ حلیم کہ جب آئے تو ان کو سلام کیجئے کہ مولا آپ ہی ہیں جو ہم پر حلم کی بارش برساتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں مولا کہ آپ کے قدموں پہ آئیں، لیکن ابلیسی حملوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم آپ تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے ابھی بھی عزیزوں۔ ہم پھر آپ سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے یہ پروگرام جب آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اختتام پر فون نمبر ہوں گے، سیل نمبر ہوں گے، اسکائپ پہ ہوں گے، یا ویب سائٹ ہماری ہوگی، جو بھی چیز آپ کے اسکرین پہ نظر آئے، آپ کو جو سہولت میسر ہو، آپ ہمیں لکھیں، اپنے کمنٹس لکھیں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال اترے اسے ضرور ہمیں لکھیں، تاکہ ہم آپ کے سوال کے جواب سے دینے میں خوشی محسوس ہو۔ لیکن ایک چیز کہ اس ہستی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو کتاب خداوندی یعنی اس مقدس کتاب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ ہمیں لکھ بھیجیں اپنا مکمل پتہ، ہم اس پتے پہ آپ کو کتاب فی سبیل اللہ یعنی فری میں ہم آپ کو بھیجیں گے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں وہ ہستی جو اس دنیا میں آئی، وہ جو خدا کا ایسا نمائندہ بن کر آیا، جو خود نور ہو کر اور لباس بشری میں آ کر ہمیں حلیم سکھا گیا۔ تو عزیزوں، کیا آپ نہ چاہیں گے کہ ہاں اس ابدی زندگی کے لیے اپنے آپ کو اس حلیم کے حوالے کر دیں؟ بس اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔